مفتاح صاحب، آج سلیکٹرز کی بھی بڑی باتیں ہوئیں مریم کے جلسے کے اندر. سلیکٹرز کے ساتھ معاملات ہیں کیا؟ کبھی تو آپ لوگ یلغار کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں سلیکٹرز کے خلاف کچھ برا بھلا کہا جائے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. سر میں تو پیکنگ آرڈر میں بہت نیچے ہوں، تو مجھے نہیں پتا اگر کوئی معاملات ہیں تو سچی بات یہ ہے، مطلب کہ مجھے پتہ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ میں مریم کی جو آپ نے ایکسٹینڈڈ وہ سنائی تھی، اور پھر عمران خان صاحب کی بھی آپ نے وہ سنائی تھی، میرا یہ خیال ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی بات ہے اور جس پہ ہمارا پی ڈی ایم کا الائنس بھی ہے، وہ ایک پوائنٹ پہ ہے کہ ملک جو ہے وہ آئین کے تحت چلنا چاہیے. دیٹس اٹ. باقی الیکشن جو اگلا ہوگا اس پہ بھی ہم پی ڈی ایم کی جو دوسری جماعتیں ہیں ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے. ہمارا اپنا نظریہ ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے، پی ٹی آئی کا اپنا نظریہ ہے، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو ایک چیز جس پہ ہمارا اتحاد بھی ان کے ساتھ ہے اور ہماری جو گزارش ہے سب سے، وہ یہ کہ ملک آئین کے تحت چلنا چاہیے، ماتحت آئین کے چلنا چاہیے. میرے خیال سے اس پہ کوئی بھی ذی شعور پاکستانی ڈس ایگری نہیں کرے گا. لیکن بہرحال سچی بات یہ ہے کہ اس طرح ہمارے یہاں نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، نتائج اچھے نہیں ہوتے. اور اگر آج پاکستان دنیا میں آئسولیٹڈ تقریباً ہو گیا ہے، کشمیر ہندوستان لے گیا ہے، انیکس کر لیا ہے، ہم یہاں پہ OIC کی ایک میٹنگ بھی نہیں بلوا سکتے، فورن کی منسٹرز کی، یا سمٹ نہیں بلوا سکتے. آج ہم کو مسلمان ملکوں میں بھی ہماری دوستی نہیں رہی. آج ہم بنگلہ دیش سے ہماری ایکسپورٹ پتہ نہیں 2/3 ہے. آج ہماری گروتھ ریٹ ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ہے. آج ہمارا انفلیشن ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. تو اس کے لیے یہ ہم سب کے لیے جو ایلیٹس ہیں پاکستان کے، جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم پاکستان کو جس طرح سے چلا رہے ہیں، کیا یہ بہتر ہے؟ کیا ہم کو ری تھنک کرنا چاہیے؟ کیا جو ڈفرینٹ ہم نے چیزیں بانٹی ہوئی ہیں، حصے مطلب بانٹے ہوئے ہیں کہ یہ آپ کریں یہ آپ کریں، کیا یہ حصے جو بانٹ ہے یہ صحیح ہے، یا ہم کو ری تھنک کرنا چاہیے کہ ہم کو پاکستان کیسے چلانا چاہیے؟ آج پاکستان کا 90% جو ہے وہ GDP جو ہے وہ پاکستان کا قرض جو ہے وہ 90% GDP ہو گیا ہے. تیزی سے بڑھ رہا ہے قرض. عمران خان صاحب کے 2.5 سالوں میں 12,000 ارب روپے سے زیادہ قرض بڑھ چکا ہے. جو 70 سال میں قرض لیا تھا اس کا 40% حصہ عمران خان نے ڈال دیا 2 سال میں، اور اگلے 2 سال میں اور بھی تباہی ہوگی. تو ہم کو ایسے پاکستانی سوچنا پڑے گا کہ اس ملک پی ڈی ایم کے فورم سے آپ لوگوں نے جتنے بڑے دعوے کیے تھے، وہ دعوے تو بہت ہی اونچے تھے، بلند و بالا تھے، کہ استعفے منہ پہ مار دینے ہیں، عمران خان کی حکومت بس جانے ہی والی ہے. اور اس کے بعد آپ لوگوں کا جو الٹے قدموں کا سفر ہے وہ بھی اسی تیز رفتاری سے جاری ہے. تو یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن ہے بھی، یا صرف آپ جلسوں میں تقریریں کر کے وہ رنگ بھر کے مسالہ ڈال کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ابھی تک آپ کا جو آبجیکٹیو ہے اس کے لیے کوئی روڈ میپ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. سر دیکھیں، ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت صحیح معنوں میں نفاذ ہو اور پاکستان کے لوگ بیٹر آف ہوں. اگر پاکستان کے اندر 2 سال میں چینی کی قیمت 55 روپے سے 110 روپے ہو جاتی ہے، اور کلیئرلی 400 سر لیکن ایک سٹیج وہ تھی کہ آپ آرمی چیف کے اور DGI کے نام لے کر جلسوں میں بلاتے تھے، اور پھر وہاں سے آپ لوگوں نے سفر کا آغاز کیا کہ ہم نے تو اس حکومت سے بات ہی نہیں کرنی، اس حکومت کے سلیکٹر سے بات کرنی ہے. اور پھر وہاں سے آپ جو پیچھے مڑنا شروع ہوئے ہیں تو آپ کو بریک ہی نہیں لگ رہی، بھاگے جا رہے ہیں. میں آج آپ کو دوبارہ آج والی تقریر کا حصہ دوبارہ دکھاتا ہوں. مریم والا آج والا وہ سلیکٹر والا حصہ دوبارہ سکھائے گا جی، ذرا یاد دہانی ہو جائے. لوگ سلیکٹرز نو پوچھتے ہیں کہ ساڈے سر تے تانوں بٹھان واسطے ہوئی سوغات ملی سی. میں بھی سلیکٹرز نو کہنا چاہنی ہاں کہ چلو تاڈے کولوں بہت وڈی غلطی ہو گئی، چلو جاؤ معاف کیتا، ہن یہ غلطی پھر کدی نہ کریا جے. سلیکٹرز نو جدوں لوگ برا بھلا کہندے نے تے یقین کرو وزیر آباد والیو، مینوں برا لگدا ہے، کیونکہ ادارہ تے آخر ساڈا ہی ہے نا. میرے پیارے سلیکٹرز، اب یہ کام نہ کرنا پاکستان کے ساتھ. اپنا کام کرو، جڑا آئین نے تاڈے ذمہ لایا ہے وہ کام کرو. لوکاں دے کام وچ تسی دخل اندازی نہ کرو.